وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ ناظرین، لیکن آج ہم مسلمانوں نے اس عظیم احسان کی نعمت کو بھلا دیا ہے۔ اجتماعی زندگی تو درکنار، خاندانی اور گھریلو زندگی میں بھی اس نعمت کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں تلخیاں اور رنجشیں عروج پر ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے احترام اور اکرام کو بھلا دیا ہے۔ اب ہم نہ صرف یہ کہ افراتفری اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، بلکہ بے شمار ذہنی، قلبی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ دلوں میں نفرتوں، کدورتوں اور بغض و عداوت نے گھر کر لیا ہے، اور ان تمام خرابیوں کے نتیجے میں خاندانی شیرازہ بکھر گیا ہے۔ معمولی باتوں پر تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں۔ یہ سب اسلامی تعلیمات سے دوری اور تغافل کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں صلہ رحمی کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں حسب معمول موجود ہیں معروف دینی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب شجاع الدین شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ۔ شیخ صاحب، جیسے کہ ابھی انٹرو میں آیا کہ آج ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی، تو یہ ناظرین کے لیے واضح کر دیجیے صلہ رحمی ہوتی کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو صلہ کا لفظ ہے نا، وصل سے بنا ہے، یعنی جوڑنا یا مل جانا، اور رحمی کا جو لفظ ہے وہ رحم سے بنا ہے، رحم مادر بھی اسے ہم کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہ ہمارے وہ رشتے جو والد صاحب کی نسبت سے ہوں یا والدہ کی نسبت سے ہوں، ان کو ہم رحمی رشتے کہتے ہیں۔ یہ سادہ الفاظ میں بات ہے۔ البتہ اگر اس کو ہم وسیع کرتے چلے جائیں تو ہمارے اولین والدین تو آدم اور حوا علیہم السلام ہیں۔ اس ناطے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہونے کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے اولین والدین ایک ہی ہیں، آدم اور حوا علیہم السلام۔ تو عام طور پر والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے جو رشتے ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، پھر آگے چلے تو گھر سے باہر آ جائیں، چچا ہیں، تایا ہیں، اوپر دادا ہیں، دادی ہیں۔ اسی طریقے پر والدہ کی طرف سے آ جائیں تو ماموں ہیں، خالہ ہیں، اور اوپر آ جائیں تو نانا اور نانی ہیں۔ ادھر والد صاحب کی بہن جو ہیں وہ پھپھو بھی اس میں آ جائیں گی۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو والد اور والدہ کی طرف سے رشتے ہوا کرتے ہیں، عام طور پر ان کو ہم رحمی رشتے کہتے ہیں۔ اور صلہ کا مطلب جوڑنا، یعنی ان رشتوں میں جوڑ ہونا چاہیے، ان میں توڑ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، تو شیخ صاحب، یہ جو صلہ رحمی ہے یہ ہمیں کن رشتوں کے ساتھ یا کن لوگوں کے ساتھ برتنی ہے؟ اس حوالے سے ہمیں کیا دین ہمیں رہنمائی دیتا ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ اگر تو ہم اپنی ذات اپنے گھر سے معاملے کو شروع کریں تو بات پھر آگے پھیلتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ساری انسانیت تک۔ اور ظاہری بات ہے، ایک بندے کے لیے ساری انسانیت کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ایک اصول عربی میں ہے، بلکہ وہ اصل تو اصول ہے وراثت کے احکامات کے تعلق سے، لیکن جملہ بڑا قیمتی، تو بہت ساری جگہ وہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی قریب ہے، مراد جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ اب قریب ترین تو دیکھیں والدین ہیں، اسی نے مشہور حدیث ہم سب کے علم میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمائے کہ تمہاری ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ باپ کی بات آئے گی۔ تو یہ ہے قربت کا معاملہ۔ تو جتنا جو قریب ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ حسن سلوک کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اچھا، کچھ ہمارے امیڈیٹ فیملی ممبرز ہوتے ہیں، یعنی کہ شوہر بیوی کا رشتہ، وہ تو لباس قرآن اس کو کہتا ہے۔ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ، تو اولاد کے اوپر ماں باپ کے تعلق سے ذمہ داری ہمارے علم میں ہے۔ پھر بہن بھائی کا رشتہ، یہ رحمی رشتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ترتیب آ جائے گی اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد مزید ہمارے ایکسٹینڈڈ رشتے ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک فیملی یونٹ ہے جہاں پہ شوہر بیوی کا رشتہ آپس میں ہے، پھر وہ والدین بنے، پھر ان کی اولاد ہے، اور اولاد آپس میں بہن بھائی ہو جائے گی۔ اب جیسے میں نے کچھ رشتے پہلے گنوائے تھے تو ذرا بات کو اور آگے بڑھائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے چچا جو ہے وہ اس کے والد کی طرح ہوتے ہیں۔ ویسے حدیث میں بڑے بھائی کو بھی کہا گیا، تو چچا جو ہے والد کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک شخص کے پھپھو ہیں مثال کے طور پر، تو ان کے ساتھ بھی اس کو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بلکہ بڑی خوبصورت حدیث یاد آئی، ہمارے علم میں ہے کہ 3 بیٹیوں کی پرورش پر حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حدیث شریف میں 3 پھپھوؤں کا ذکر بھی آتا ہے، کسی شخص کی 3 پھپھیاں ہیں
اور کسی وجہ سے وہ اس کی زیر کفالت آ جاتی ہیں تو دین اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ والد کی طرف سے قریب رشتہ دار ہو جائیں گے، اوپر دادا دادی اور چچا اور پھپھو کا معاملہ، والدہ کی طرف سے آ جائیے اوپر نانا اور نانی کا معاملہ آ جاتا ہے، اور والدہ کے ساتھ ان کی بہنیں جو کہ خالہ قرار پاتی ہیں اور ان کے بھائی یعنی ماموں قرار پاتے ہیں۔ خالہ کے تعلق سے بھی حدیث میں آیا، جیسے 3 بیٹیوں کے بارے میں ہے، 3 بہنوں کے بارے میں بھی ہے، 3 پھپھیوں کے بارے میں بھی ہے اور 3 خالاؤں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی اگر کفالت کرنا پڑ جائے کسی شخص کو تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر یہ رشتے اور بڑھتے چلے جائیں گے، پھر کزنس بھی آ جاتے ہیں، البتہ جہاں نامحرم کا معاملہ آئے گا وہاں وہ پردے کے احکامات اور حجاب کے احکامات اپنی جگہ پر آئیں گے، لیکن پھر وہ کزنس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ خوبصورت بات یاد آئی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو کسی علاقے کی طرف بھیجا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے بھلا سلوک کرنا، وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے تمہارے کزن ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام 2500 سال کا فرق ہے کم و بیش، 2500 سالوں میں کتنی نسلیں گزر چکی، علاقہ کتنا دور، بہت دور حضور علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا کہ جا کر حسن سلوک کرنا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے وہ تمہارے کزن ہوتے ہیں۔ جب اتنے دور کی ہدایات حضور اتنی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج ہم اپنے قریب کے لوگوں کے معاملے میں تو ذرا اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے جو آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ کیا کہ آج جو قطع رحمی کے معاملات ہیں یا صلہ رحمی نہیں کی جا رہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ توڑ کا معاملہ ہو گیا، رشتہ داروں کو فراموش کرنے والی بات آ رہی ہے، اس سے آپس میں بھی نفرتیں جنم لے رہی اور اس کا جو اثر ہمارے نفسیاتی معاملات کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، امراض کی صورت میں آ رہا ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ تو دین تو شروع کرواتا ہے قریبی رشتوں سے، اور جتنا جتنا بندے کے لیے ممکن ہے وہ آگے بڑھتا جائے تو بعد کے جو لوگ جو نسبتاً دور کے رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی دین نے ہمیں تعلیم دی۔ شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کوئی نیا حکم ہے یا پچھلی شریعتوں میں بھی کوئی صلہ رحمی کے احکام ہمیں ملتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں انسان تو آدم علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں شریعت عطا فرمائی۔ اب ہمارے ناظرین کہیں گے شریعت کیا ایک نہیں ہے؟ فرق کیجئے، دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو شروع سے ایک اسلام ہے، شریعتیں جدا جدا رہی۔ ایک مثال لیں تاکہ ناظرین کی سہولت ہو جائے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ یہود بھی رکھتے تھے پہلے، اب بھی کچھ پریکٹسنگ ہے۔ یہود رات کو سوتے تھے، ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، ان کی سحری کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ سحری کرنے کو حضور علیہ السلام نے برکت قرار دیا، سحری کرے آدمی اور پھر روزہ اس کا صبح صادق سے شروع ہوگا، روزہ ادھر بھی روزہ ادھر بھی، یہ دین کا حکم ہے۔ لیکن شریعت ادھر کیا تھی کہ رات کو صبح روزہ شروع، ہماری شریعت میں کیا ہے؟ صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا۔ تو سوال آپ کا یہ تھا کہ اب یہ کوئی نیا حکم ہے؟ کوئی نیا حکم نہیں، انسان تو پہلے بھی بستے تھے، انسان آج بھی بستے، اور ان پچھلوں کا خالق بھی اللہ، ہمارا بھی خالق اللہ۔ تو یہ حکم تو اللہ نے پچھلی شریعتوں میں عطا فرمایا۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 83 میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور وبالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، بذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا۔ تو بنی اسرائیل میں بھی یہ حکم موجود تھا، ہمارے بھی یہ حکم موجود ہے۔ اور دیکھیے زندگی کے عمومی معاملات جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، ہر شریعت میں ان کے تعلق سے کلام موجود ہے، ان کے تعلق سے رہنمائی موجود ہے، یہ کوئی نیا حکم نہیں، تمام شریعتوں میں پچھلے لوگوں کے لیے بھی حکم موجود تھا، ہمارے لیے بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ اچھا، یہ جو عام طور پہ جو اپنے رشتے بیان کیے ہیں ان میں تو لوگ کچھ خیال کرتے ہیں، لیکن ایک موقع انسان کی زندگی میں آتا ہے جب ان رشتوں میں ایک وسعت پیدا ہوتی ہے نکاح کے موقع پر۔ تو نکاح کے موقع پر کوئی ہے تعلیم ہمیں قرآن سے ملتی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کہ وہاں کوئی خاص تلقین کی گئی ہو اس کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بڑا اہم سوال ہے، اور نکاح سے رشتے ایکسٹینڈ ہوتے ہیں۔ بڑا عجیب نقطہ ہے کہ نکاح کے 2 بول پڑھ لینے کے بعد کچھ حلال ہو جاتا ہے اور کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب ایک نکاح ہوتا ہے تو دولہا اور دلہن جو ہے وہ نکاح منعقد ہو جانے کے بعد شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں، حلال ہو گئے نا، اب تک تو وہ تعلق حرام تھا ان کا، یہ حلال ہو جاتے، کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام، ایسے ہی بہو اور سسر کا نکاح بھی حرام، جیسے بیٹے اور ماں کا نکاح حرام، اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح بھی حرام۔ تو جیسے ایک امیڈیٹ فیملی میں بیٹی اور باپ کے درمیان حرمت ہے، بیٹے اور ماں کے درمیان حرمت ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو دلہا دلہن تو شوہر و بیوی بن گئے، یہ تو حلال ہو گئے، مگر اب کچھ اور حرمتیں قائم ہو جائیں گی۔ اور جس طرح اپنے گھر میں ان حرمتوں میں تقدس ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، حقوق ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، تو اب یہ جو سسرالی رشتے بن گئے نا، ان میں بھی حرمت آئے گی، ان میں بھی تقدس آئے گا، ان میں بھی ادب احترام آئے گا،
ان میں بھی حقوق اور فرائض آئیں گے. کیا مطلب؟ بہت معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جیسے بیٹی ماں کے سامنے چلاتی ہے تو غلط ہے نا، تو بہو بھی اگر ساس کے سامنے چلانا شروع کر دے تو یہ بھی غلط ہے. البتہ جیسے ہی جملہ میں کہوں گا تو فوراً جو بہویں ہیں وہ کہیں گی ساس کے بارے میں تو کچھ کہو، تو میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی اصل میں ہمیں اپنے فرائض پر زیادہ توجہ رکھنی چاہیے اپنے حقوق کے مقابلے میں. جیسے ایک بہو کو یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ ساس جو ہے نا تمہاری ہے تو تمہارے شوہر کی ماں، مگر تمہاری ماں کی طرح ہے، اور یہ شوہر کا باپ ہے نا، ہے تو تمہارا سسر مگر حرمت آ گئی تمہارا نکاح اس سے حرام ہے، تو تم بھی اس کو باپ کی طرح سمجھو. اور اس ساس سسر کو ہم کہیں گے اس بچی کو اب اپنی بیٹی کی طرح سمجھے. اسی طرح داماد ہے، اس کا نکاح ساس سے کیا ہو گیا؟ حرام. تو حرمت آ گئی نا. تو جیسے بیٹے کا نکاح ماں سے حرام ہے، اب داماد کا نکاح ساس سے بھی حرام ہے. حرمت ماں ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے، ساس ہوگی، لیکن حرمت آئے گی تو اب ادب بھی آئے گا، تقدس بھی آئے گا، احترام بھی آئے گا، اور وہ بھی داماد کو بیٹے کی طرح سمجھے. اب آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں، ہاں قرآن حکیم میں اشارہ اس طرح ہے کہ جب نبی اکرم علیہ السلام خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تو 4 آیات کی تلاوت ہوتی جن میں سورہ نساء کی پہلی آیت بھی ہے، اور وہاں حضور فرماتے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو، حقوق مانگتے ہو اور معاملات طے کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا خیال کرو. تو اصل تو رشتے وہی ہیں جو والدین کی نسبت سے اولاً، لیکن نکاح کے نتیجے میں یہ جو رشتے قائم ہو رہے ہیں ان میں کیونکہ حرمتیں آئیں گی تو ان کے بھی اعتبار سے تقدس، احترام، حقوق و فرائض کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بزرگ آدمی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ان سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کے کتنے بچے ہیں، تو ویسے تو ان کی 4 بیٹی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میری 4 بیٹیاں اور میرے 4 بیٹے، یعنی داماد میرے بیٹوں کی طرح ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایسے دامادوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو نہ صرف اپنے ماں باپ بلکہ اپنے بوڑھے ساس سسر کی بھی ماشاءاللہ خدمت کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بہوؤں کو ہم نے دیکھا کہ جو اپنے سسر کی ایسی خدمت کر رہی ہیں کہ بعض اوقات شاید کسی بیٹی نے بھی اپنے والد کی خدمت اس طرح نہ کی ہو. یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں جہاں ساس بہو کے جھگڑے مشہور ہیں، نند بھاوج کے جھگڑے مشہور ہیں، وہ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، مگر یہ پازیٹیو مثالیں بھی ہمارے معاشرے کی ہیں. اور یہ ہوگا کب؟ جب ہم دین کو ترجیح دے کر ان احکامات کے تابع رکھ کر اپنے معاملات زندگی کو چلانے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. شیخ صاحب یہ جو صلہ رحمی جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے کچھ فضائل بھی ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیے تاکہ کچھ حوصلہ پیدا ہو کہ ہاں بھئی یہ کرنا ہے کا کام ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے صلہ رحمی ہمارے دین کی مستقل تعلیم ہے، اور جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا سورۃ الرعد میں کہ جہاں اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اور نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی، جن کے لیے جنت کا وعدہ اللہ نے عطا فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یسلون ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں. کیا کہ وہ جو صلہ رحمی والا معاملہ ہے، رشتوں کو جوڑنے والا معاملہ ہے، اس کو وہ جوڑے رکھتے ہیں. یہ اہل جنت اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات سورۃ الرعد میں آئی. سورہ روم میں ایک آیت میں ذکر آتا ہے، آیت نمبر 38 میں، وہاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا حکم کے طور پر وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، رشتہ دار کو اس کا ادا کرو، اور مسکین کو بھی، محتاج کو بھی. اور آگے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یریدون وجہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے چاہنے والے ہیں، یعنی اس کے حصول میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کی رضا کے حصول والے اعمال میں محتاجوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا یہ بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت انہیں دیتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں. اس کے برعکس اگر قطع رحمی کا بھی ایک ذکر ہو جائے آیت کریمہ کی روشنی میں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کا اگر ہم مطالعہ کریں، جو مشہور الفاظ ہیں یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ آیات قرآنی، مثال اور اس طرح کی باتوں سے کچھ لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ہدایت بھی عطا کرتا ہے. آگے ذکر آتا ہے اللہ گمراہ کنہیں کرتا ہے، اللہ گمراہ انہیں کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے کاٹتے ہیں جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا. تو گمراہی ان کے حصے میں آئے گی جو اللہ کے بھی حقوق پامال کر رہے ہیں اور جو بندوں کے حقوق بھی پامال کر رہے ہیں، یعنی قطع رحمی کر رہے ہیں. اور ہدایت کنہیں ملے گی؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہوں گے؟ اللہ کی رضا کن کو ملے گی؟ جنت کن کے لیے ہے؟ جو جوڑنے والے ان رشتوں کو جنہیں اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے.
شیخ صاحب صلہ رحمی کے مقابلے میں جو اصطلاح آئی ہے وہ ہے قطع رحمی، جی جی تو ذرا اس کو بھی ہمارے ناظرین کے لیے واضح کریں۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، صلہ کا مطلب جوڑنا، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ اور سادہ سی بات جس کو اگر کہا جائے وہ ہے کہ رشتے ختم کر دینا، رشتے توڑ دینا، اور رشتہ داروں سے کلام نہ کرنا، ان سے میل ملاپ نہ رکھنا، ان سے کوئی نفرت کا اظہار کرنا، معاذ اللہ۔ جیسے ہمارے مشہور جملے نا، میرے باپ کی توبہ جو میں نے آئندہ اس کے گھر میں قدم رکھا، اور معاذ اللہ فخر سے کہتے ہیں کہ 3 سال سے میرے گھر میں میرے چچا نہیں آئے، 5 سال ہو گئے میں نے اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھی، آنے دو اس کی شادی کا موقع، اس کے بیٹے کی شادی کا موقع، میں سارے بدلے نکال کر دکھاؤں گا۔ یہ جو ہمارے ہاں بڑے فخر سے لوگ یہ جملے کہہ جاتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ ہم تو مسلمان ہیں، امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے علم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عام مسلمان کی بات ہو رہی، ہم تو رشتہ داروں کی بات کر رہے ہیں اور رحمی رشتوں کی بات کر رہے ہیں۔ 3 دن بھی کیوں کا، انسان ہے نا، اور ہمارا دین دین فطرت ہے، تو کوئی جذبات ہیں تو جذبات 3 دن کیا، کبھی تو 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں، 3 دن تو بہت ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد مثال کے طور پر جو سلام میں پہل کر لے وہ اللہ کے بری الذمہ ہو جائے گا، اور جو سلام نہیں کر رہا، یا سلام کا جواب نہیں دے رہا، پیچ اپ کی کوشش نہیں کر رہا، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ تو اس تعلق سے یہ جو جملے ہمارے نا کہ 4 سال سے شکل نہیں دیکھی، 3 سال سے شکل نہیں دیکھی، اور میرے باپ کی توبہ جو اس نے میرے گھر میں قدم رکھا، یا میں نے اس کے گھر میں قدم رکھا، یہ کوئی فخر والی بات نہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر مسلمان ہے۔ اگر مسلمان ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، کہ عام مسلمان سے 3 دن کی اجازت ہے فقط، میکسیمم، اور ہم یہ 3 سال سے باتیں نہیں کر رہے۔ اسی طرح میں عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہمارے سامنے آتا ہے، جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے پہلی وحی کے نزول کے بعد ہمارے سامنے بات آتی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ حضور کی 40 برس کی زندگی کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہی تو ابھی آ رہی، 40 برس کی زندگی بھی قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام صلہ رحمی کرتے ہیں، بلکہ اماں خدیجہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر ابو سفیان جو ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ ہرقل کے دربار پہنچے، یعنی روم کی سلطنت، اور وہاں کچھ بات کرنے کے لیے گئے، تو روم کے بادشاہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، تو کہے بغیر نہ رہے کہ بھائی وہ تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے، وہاں جو انہوں نے تقریر کی، وہاں بھی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں توحید کی دعوت دی ہے، بتوں کی پرستش سے منع کیا، اور محتاجوں کے کام آنے کی تلقین کی ہے، اور صلہ رحمی کی ہمیں تلقین کی ہے۔ تو مستقل حضور کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا طرز عمل، اس میں ہمیں صلہ رحمی کا معمول نظر آتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، اس بریک کے بعد انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو اس وقت زیر بحث ہے وہ ہے صلہ رحمی، اور شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ صاحب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا ذکر کر دیا، صلہ رحمی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان میں ہمیں صلہ رحمی اور اس کے جو برعکس چیز ہے قطع رحمی، ان دونوں کے حوالے سے کیا ہدایات ملتی ہیں؟ نعمان صاحب، اس سے پہلے کہ ہم احادیث مبارکہ کی طرف چلیں، مجھے کچھ اور بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرا دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے علم ہے کہ عام طور پر آپ تعظیم کے طور پر، احترام کے طور پر لوگوں کا اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے تھے، مگر آپ غور کیجئے جب آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھایا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدی آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ اس سے ایک تو عورت کی عظمت، اور وہ عورت کے جو رضائی ماں ہوں، وہ عورت کی جو ایک بیٹی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو عورت کے تعلق سے بھی معاملہ دیکھ لیجئے، اور قریبی جو رشتہ دار ان کے تعلق سے بھی
ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طرز عمل سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے پر بہت سارے واقعات میں کبھی ایک صحابی آئے رضی اللہ عنہ اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسی ایسی خطا کا معاملہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنی والدہ کے ساتھ اس سے سلوک کر لو۔ کہا میری والدہ تو موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہاری اگر خالہ موجود ہے تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اللہ تمہارے لیے آسانی کا معافی کا معاملہ فرما دے گا۔ تو یوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں مستقل یہ صلہ رحمی کا طرز عمل، دوسروں کے ساتھ اس سے سلوک کا معاملہ نظر آتا ہے۔ اور خود حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں 9 باتوں کی حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی، اور ایک بات یہ تھی کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جوڑنے کی کوشش کروں، صلہ رحمی بھی کروں اور جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑنے کی کوشش کروں۔ اب آئیے جو آپ کا اگلا سوال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے تعلق سے صلہ رحمی کے فضائل اور اہمیت کا پہلو اور قطع رحمی کی جو مذمت کی گئی ہے اور اس کی جو نحوست ہے اس کے تعلق سے کلام کیا جائے۔ بہت مشہور حدیث ہے، بچپن سے ہم سب کو یاد ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو جائے اور اس کے رزق میں اضافہ یعنی برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو جس کی عمر میں کوئی چاہتا ہے کہ برکت ہو جائے، جس کے رزق میں کوئی چاہتا ہے کہ برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ رک کر ایک منٹ کے لیے رک جائیے گا۔ آج جس مشینی انداز کی زندگی میں ہم موجود ہیں اور جو شب و روز کے ہمارے معمولات ہیں، آج تو لوگوں کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں۔ آپ لوگوں سے پوچھئے بھائی آپ نے اپنے لیے جنت کی دعا پچھلے 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ اپنے پیاروں کو تو چھوڑ دیں، اپنے لیے جنت کی دعا صرف دعا کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو عمل کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ مجھے وہ تو دعا کرتے ہی نہیں۔ اچھا بھائی جہنم سے بچنے کی دعا کتنی مرتبہ کی؟ خاموشی ہوتی، منہ لٹک جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایسی مشینی زندگی ہم نے اختیار کر لی ہے، یہ اپنے آپ کو اس کے اندر مشین بنا ڈالا ہے کہ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں۔ ہم تو آج بات کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، اندازہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اپنی عمر میں اضافہ مراد برکت اور اپنی رزق میں برکت چاہتا ہے اضافہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مستدرک حاکم میں بھی روایت، بڑی خوبصورت روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ایک قوم کو آباد کرتا ہے کسی علاقے میں، ان کو بچے بھی دیتا ہے، مویشی بھی دیتا ہے اور خوب دیتا ہے، حالانکہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ان پر نظر کرم بھی نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اللہ ان کو کیوں دیتا ہے؟ کہ ان کی صلہ رحمی کی وجہ سے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ عجیب بات ہے، دنیا کے میکینزم ہے نا، اللہ دیتا ہے تو وہ اللہ دنیا، اچھا کافر کے بارے میں طے کہ دنیا میں اللہ دے دے گا، آخرت میں کچھ نہیں اس کے لیے، لیکن کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے تو اللہ مویشی بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گھرانے بھی دے رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ذکر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ جلدی اللہ جس نیکی کا اجر بندے کو دیتا ہے وہ صلہ رحمی۔ سب سے زیادہ جلدی جس نیکی کا اجر اللہ رب العالمین بندے کو دیتا ہے وہ صلہ رحمی کا معاملہ ہے۔ ایک صاحب نے واقعہ سنایا، بڑے معتبر آدمی ہیں، کہ فیصل آباد کے ایک صاحب تھے جو کہ لاہور میں برسوں سے مقیم تھے اور ان کے کافی عوارض کا معاملہ، مشکلات کا معاملہ تھا۔ ایک صاحب علم کے پاس گئے اور کافی ان کے ٹیسٹ وغیرہ اور علاج معالجہ سب کچھ چل رہا تھا۔ ان صاحب علم نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں لاہور میں رہتا ہوں۔ نہیں، اصل تمہارا آبائی گھر کدھر ہے؟ وہ جی میں فیصل آباد میں فلاں علاقے سے میرا تعلق ہے۔ کہا بیٹا 15-20 دن، 1 مہینہ اپنے اس آبائی علاقے میں جاؤ، تمہیں اللہ نے بہت دیا، دیکھو کسی کی بھینس کا مسئلہ ہوگا، بھینس اس کی چوری ہو گئی، کسی کے گھر کا مسئلہ ہوگا، کسی کے بچے کی علاج کا معاملہ، جاؤ ان کی مدد کرو، 1 مہینہ گزار کر پھر واپس آؤ۔ ان صاحب نے کہا چلو صاحب علم آدمی ہے اور ویسے ہی میں اپنے آبائی گاؤں کا کافی عرصے سے نہیں گیا۔ وہ گئے اور انہوں نے کچھ اس طرح کے خیر کے کام کیے، 1 مہینے کے بعد واپس آئے، کہ ذرا اب اپنی صحت بھی دیکھ لو اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرا لو۔ تو لٹرلی ہوا یہ کہ ان کے جو عوارض تھے ان میں خاصی کمی واقع ہوئی اور جو ٹیسٹس کی رپورٹس تھیں ان میں ڈرامیٹیکلی بڑی چینجز آنا شروع ہو گئی کہ ڈاکٹرز بھی پریشان ہو گئے۔ بات کیا تھی؟ صلہ رحمی کا معاملہ۔ تو احادیث مبارکہ بھی موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی موجود، اور ایسے 20 واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جہاں اس کا اللہ تعالیٰ اجر تو دے گا آخرت میں، مگر اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نے پیش کی کہ سب سے زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ جس نیکی کا اجر بندے کو عطا فرماتا ہے وہ صلہ رحمی کا معاملہ۔ اب یقیناً آپ کا سوال ہوگا اگلا
وہ قطع رحمی کے تعلق سے بالکل. تو قطع نہیں، رحمی اسی کے ضمن میں جی ایک جی اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی جی کہ جی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے الفاظ جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے تھے، ذرا وہ اگر وہ آپ ہی بیان فرما رہے تھے، مجھے جی، اچھا تو لگے اس گا میں فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے الفاظ جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے، ان میں جہاں اور احکام تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جو ہے وہ نماز پڑھو رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں، وہاں یہ بھی کہ وصل الارحام، کہ رحمی رشتوں کو جو ہے وہ جوڑا جائے. تو اتنا اہم معاملہ ہے کہ گویا ابتدا ہجرت کے فوراً بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ ہدایت جو وہ ارشاد فرما رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور ناظرین کی یاد دہانی کے لیے کہ عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ ایک بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے، خود بھی بہت بڑے یہودی عالم تھے اور ایمان لے آئے تھے، اور یہود میں سے جو بڑی معروف مثال ہے وہ عبداللہ بن سلام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ خیر. اس سے ایک اور نقطہ نماز صاحب ہمارے سامنے آتا ہے کہ مکی زندگی کا آغاز لیں تو بی بی خدیجہ کیا فرما رہی؟ صلہ رحمی کرتے ہیں آپ، اور مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور بلکہ ابو سفیان جو ہرقل کے دربار میں، وہ مکی دور کا آغاز ہی ہے نا، مکی دور کی بات ہو رہی کہہ لیجیے آپ. وہاں بھی تعلیم کیا ہے؟ صلہ رحمی کی. اور جب آپ مدینہ شریف آ رہے ہیں تو عبداللہ بن سلام بھی کیا فرما رہے ہیں کہ رحمی رشتوں کا خیال رکھنے کی تاکید حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو صلہ رحمی کی تعلیم، اور آپ مدینہ شریف میں ہیں تو وہاں بھی صلہ رحمی کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں. اب آتے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے قطع رحمی کا معاملہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث جو پہلے آئی کہ سب سے زیادہ جس نیکی کا بدلہ اللہ جلدی دیتا ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی. اسی طرح حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ جلدی جس گناہ کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے وہ قطع رحمی کا معاملہ ہے. یہ دنیا کی سزا ہے. سب سے زیادہ جلدی جس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے وہ قطع رحمی کا معاملہ. اور بچپن کی ایک حدیث، بچپن سے ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، کاٹنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ کہاں کی سزا ہے؟ آخرت کی. اور دنیا کی کیا ہے؟ اللہ ادھر سب سے زیادہ جلدی جس گناہ کی سزا دیتا ہے وہ قطع رحمی کا معاملہ. اب اندازہ کیجئے کہاں ہمارا ماحول معاشرہ کہ جہاں لوگ دھڑلے سے رشتے توڑنے کے اعلان بھی کرتے ہیں اور فخر سے کہتے کہ 3 سال سے شکل نہیں دیکھی، اور کہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات. تو اب ہم جائزہ لیں ان تعلیمات کی روشنی میں کہ کیا واقعتاً امتی ہیں، کیسے امتی ہیں. ہمارے حضور کا طرز عمل ایسا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعلیمات تو یہ ہیں، اور ہمارے رویے کیا نظر آ رہے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس کا حلقہ تھا فجر کی نماز کے بعد. پھر اس کے بعد کچھ ان کا دعا کا ارادہ تھا، تو انہوں نے ایک عجیب اعلان فرمایا کہ اگر اس مجلس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قطع رحمی کرتا ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ ہم دعا کرنے لگے اور یہ قطع رحمی کرنے والے کا یہ طرز عمل ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے. تو وہ فرما رہے اٹھ کے چلا جائے ہماری مجلس سے وہ جس نے قطع رحمی کی ہو. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا قبول نہ ہونے میں قطع رحمی کا طرز عمل بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی طریقے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور قبولیت کا موقع بھی ہوا کرتا ہے، لیکن جو قطع رحمی کیے بیٹھا ہے اس کی قطع رحمی کی وجہ سے اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے. یہ باتیں مبارک راتوں کی فضیلت کے بیان میں بھی آتی ہیں کہ مبارک رات قدر کی رات اینڈ سو آن، ان میں اعمال قبول ہوتے ہیں، ان میں دعائیں قبول ہوتی، مگر قطع رحمی کرنے والے کے اعمال و دعائیں قبول نہیں ہوتی. شب جمعہ یعنی جمعے کی شب میں اللہ کے حضور اعمال پیش ہو رہے ہیں، لیکن جو لوگ قطع رحمی کا طرز عمل اختیار کرتے ان کے اعمال، ان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. یہ نحوست ہے اس قطع رحمی کے اعتبار سے. اور وہ جو مثبت بات آئی تھی کہ ان صاحب نے صلہ رحمی کا عمل کیا تو ان کے عوارض دور ہوئے یا کمی واقع ہوئی. پتہ چلا جو آج ہماری نفسیاتی بیماریاں اور عوارض کے معاملات ان کے اور بھی وجوہات ہوں گے، اسباب ہوں گے، ہم نفی نہیں کرتے، مگر دیکھ لیا جائے کہ کہیں ہماری قطع رحمی کی نحوست تو نہیں کہ جس کی وجہ سے آج گھروں میں برکت نہیں، جس کی وجہ سے آج قلبی سکون نہیں، آج جس کی وجہ سے ہمیں اطمینان نہیں مل رہا، ہم فکر اور پریشانی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے. تو اس کا بھی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ عملی باتوں کی طرف آتے ہیں تو صلہ رحمی اگر میں کرنا چاہوں یا کرنا چاہیں، معاشرے میں اس کو پروان چڑھانا چاہیں، تو اس کے کیا تقاضے ہیں؟ کن امور میں میں اپنا عمل ظاہر کروں کہ نظر آئے کہ ہاں میں صلہ رحمی کرنے والا ہوں؟ ماشاءاللہ. ایک نقطہ تو یاد بہت رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ صلہ رحمی بس یہ کہ کبھی کبھار ہم نے کسی شادی بھی ہمیں شکل دیکھ لی تو دیکھ لی، اس کے سوا
ہم جاتے آتے نہیں ہیں. دیکھیے ایک عام مسلمان کے حقوق ہم سب کو معلوم ہے. دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو, بیمار ہو جائے تو عیادت کرو, انتقال کر جائے تو جنازے میں شرکت کرو, اس کو خوشی ملے تو مبارکباد دو, وہ غم میں آ جائے تو اس کے غم میں شریک ہو جاؤ, مشورہ مانگے تو مشورہ دو, ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کرو, اس کا عیب علم میں آ جائے تو چھپاؤ. مشہور بات ہے. یہ سارے مسلمانوں, اب سارے مسلمان تو 2.25 ارب کی سے زیادہ کی تعداد میں, شروع میں ہم نے بات کی, تو شروع کہاں سے ہوگا؟ اپنے قریبی لوگوں سے. تو بھائی ہم دیکھ لیں اپنے قرب و جوار میں, اپنے قریبی لوگوں میں, رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کا معاملہ, ٹھیک ہے, حاجت مند ہے اور اگر ہم حاجت پورا کر سکتے ہیں تو اس کی حاجت کو پورا کر لیں. کوئی خوشی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تو اس کو مبارکباد دیں. کوئی غم میں آ گیا تو اس کے غم میں شرکت کی کوشش کریں. اس کا عیب ہمارے علم میں آ گیا تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں. اسی طرح کوئی مشورہ چاہتا ہے تو اس کو مشورہ دیں. کہیں اس کو ضرورت پیش آ گئی کسی وجہ سے تو اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. اسی طرح حدیث شریف میں عمومی اعتبار سے تعلیم ہے تحفوں کی, تحادو تحابو, ہدیہ دیا کرو, تحفے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت کو بڑھایا کرو. اسی طریقے پر اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مسلمان تو بڑا پیارا رشتہ رکھتا ہے نا. ہمارا معاملہ بندے کے زندہ رہنے تک کا نہیں, ہمارا معاملہ بندے کے ساتھ مرنے کے بعد کا بھی ہے. دنیا سے چلا گیا تو دعائیں مغفرت کرو, جنازے میں شرکت کرو اور بعد میں اس کی مغفرت کی دعا کا اہتمام کیا جائے. یہ بہت سارے پہلو ہیں کہ جن سے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کر سکتے ہیں, اور یہ عمومی حقوق مسلمانوں کے بھی ہیں, مگر اولاً ہمارے رشتہ داروں کے زیادہ ہوں گے کہ وہاں پہ زیادہ اس کا اظہار ہونا چاہیے. شیخ صاحب دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا قطع رحمی کا ایک بڑا بڑھتا ہوا رجحان ہے. چھوٹے چھوٹے باتوں پر, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ 3 سال سے شکل نہیں دیکھی ہو رہی ہے, اور یہ کوئی بڑے ایشوز پہ نہیں ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے معاملات کو بیس بنا کر یہ رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو یہ طرز عمل ہے, پھر دوسری طرف وہ لوگ کہ جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں آئیں اور کوئی صلح کرانے کی کوشش کریں, تو وہ بھی بیچ میں نہیں آتے. تو کیا بندہ کرے اس میں, کوئی صلح کرانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے لوگ آخر؟ ٹھیک, آپ کے سوال کے ایک حصے کو پہلے میں لیتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی, اس طرح کے معاملات, اور پھر اس نے تو یہ کیا تھا نا میرے ساتھ, اس نے تو یہ کہہ دیا تھا, وہ بھی تو نہیں آیا تھا میرے یہاں شادی کے موقع پر, یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے, انہوں نے سلام نہیں کیا تھا مجھے, یہ سلام کا جواب نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, ذرا ایک اور حدیث کو ہم دہرا لیتے ہیں, وہ بیان ہونے سے رہ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ دوسرا تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو تم بھی حسن سلوک کرو گے. یہ تو بدلہ ہے, اس نے کیا تم نے بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ صلہ رحمی ہے. اور یہ ذرا مشکل بات ہے, یہ مشکل بات ہے. اسی لیے قرآن دعوت دین کے کام ایک اصول ہمیں دیتا ہے, مگر وہ عمومی اعتبار سے بھی اپلائی ہوگا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, بدی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی, تو تم برائی کا جواب بھلائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, پھر تمہارے اس کے درمیان دشمنی ہوگی, تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. ہے مشکل بات, برائی کا جواب جب تم بھلائی سے دو گے تو دشمن بھی کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. یہ اصولی تعلیم بھی یاد رہنی چاہیے. اور رہا یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی بات کا, دیکھیے شیطان کے عنصر کو کبھی مائنس نہیں کرنا چاہیے. وہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم ایمان والے اور رشتہ دار دوست احباب مل کر رہیں, تو شیطان کا بھی فیکٹر ہے کہ جو ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ غور کیجئے گا کہ بعد میں احساس بھی ہو جاتا ہے کہ بات تو بڑی چھوٹی سی تھی, مگر وہ اندر کی انا, یہ تو شیطان کا مسئلہ تھا. شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں اعلیٰ, ہاں وہ اندر کے انا آڑے آتی ہے, ورنہ معاملہ بڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور ہم کبھی دیکھتے ہیں کبھی دوسروں کے معاملات کو ہم پیچ اپ کرانے بیٹھ رہے ہوں گے کہ یار یہ چھوٹی سی بات ہے, تم لڑ گئے, تمہیں شرم نہیں آتی, یا تمہارے بھائی کے ساتھ تم نے یہ کیا. اور جب خود یہ کر رہے تھے اور آج احساس ہو گیا تو کیا چیز آڑے آ رہی؟ انا آڑے آ رہی. تو اس انا کو فنا ہی کرنے کا تو مسئلہ. آپ نے سوال پیش کیا اور بڑا قیمتی ہے کہ کچھ لوگ لڑ پڑتے ہیں, اس طرح ناراض ہو جاتے ہیں, تو کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صلح کرانے کی کوشش کریں, ملاپ کرانے کی کوشش کریں. تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بیگانے مسئلے میں پڑھنے کا فائدہ کیا جی, ٹانگ اڑانے کا فائدہ کیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تم اپنے کام سے کام رکھو. نہیں, یہ جملے جذباتی ضرور ہیں, اور لیکن یہ ہوش مندی کے جملے نہیں. اگر ہم دینی پیراڈائم میں بات کریں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے کہ تمام اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ صلح کتنی اہم بات ہے. حدیث میں ہے, ترمذی شریف کی روایت میں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صلح کرا دینا, یہ نفل نماز اور روزہ اور صدقہ خیرات اس سے زیادہ بڑا عمل ہے. فرض تو فرض ہے,
لیکن نفل نماز، روزہ، صدقہ خیرات اس سے زیادہ قیمتی عمل ہے کہ تم دو افراد کے درمیان صلح کرا دو۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم علیہ السلام ایک قبیلے کی طرف تشریف لے گئے رات کے وقت، رات کافی ہو گئی کیونکہ وہاں کسی افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑا سلجھانے میں حضور کو وقت لگ گیا۔ رات گئے جب حضور واپس آئے تب آپ نے عشاء کی نماز بعض صحابہ کرام کے ساتھ بعض جماعت ادا کی۔ پتہ چلا کہ یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ حضور نے نماز کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کیا۔ البتہ اس کو بنیاد بنا کر ہر معاملے میں نماز کو موقوف نہیں کیا جائے گا، یہ غلط تصور کوئی نہ لے، لیکن صلح کی اہمیت کی بات ہو رہی۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر دو افراد کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی مبالغہ آرائی کرنی پڑ جائے، کوئی خلاف واقعہ بات بھی کرنی پڑ جائے تو کر لو، یہ جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں مقصد کیا ہے کہ دو افراد کے درمیان صلح کرا دی۔ جیسے علماء نے لکھا، ایک کے پاس جا کر بھی بڑا اچھا آدمی تمہاری دعائیں کرتا ہے اور دل میں ہمارے کیا ہو، جمعہ تو پڑھتا ہوگا، امام صاحب دعا کرتے ہوں گے، آمین تو کہتا ہوگا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تو کہتا ہوگا، اس کو بھی جا کے سمجھائیں۔ اگر یہ مبالغہ آرائی اور خلاف واقع بھی بات کہنی پڑ جائے تو کہہ دو، صلح اتنی اہم ہے کہ صلح ہونی چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کچھ آدمی بیچ میں آتے ہیں کہ چلو بھائی صلح کراتے ہیں لوگوں کی، لیکن وہ فریقین جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے کہ بھئی ہم صلح کریں، تو ایسے میں بندہ پھر کیا کرے؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے۔ بعض اوقات فریقین راضی نہیں ہوتے یا فریقین میں سے ایک راضی ہوتا ہے دوسرا راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیے سچی بات یہ کہ یہ صلح اتنی اہم ہے اور یہ پیچ اپ کا ہونا اتنا اہم ہے اور یہ ناراضگیاں دور ہونا اتنا اہم ہے کہ ہم اس کو جوڑیں اپنی آخرت کے اعتبار سے۔ ورنہ دیکھیے نا، حضور نے فرمایا کہ 3 دن کی ناراضگی کے بعد جو سلام کر دے وہ بری ذمہ، اور جو سلام کا جواب نہ دے وہ اللہ کے ہاں قابل گرفت ہوگا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ جو شخص صلح پر آمادہ نہیں ہو رہا وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اچھا، کیا ہم کسی کو چولہے کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا اپنے کسی بھائی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، ساتھی کو، مسلمان کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو جتنا دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کریں گے، جتن کریں گے نا، تو ادھر بھی جتن کرنے چاہیے۔ جتن کیا ہے مراد؟ کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اگر اے بی سی سے نہیں سمجھتا تو ایکس وائی زی سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ ہوتا ہے نا، کسی کی زبان میں تاثیر اللہ نے دی ہوتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت دی ہوتی ہے، کسی کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہوتا ہے، اور کبھی کوئی شخص کسی 10 افراد کی نہیں سننے کو تیار ہوتا، 11ویں کی سننے کو تیار۔ ہم کوئی نہ کوئی جتن ضرور کریں، اور یاد رکھیں ہماری کوششوں سے صلح نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوگی۔ اب اس کا تنہائی میں نام لے کر دعا کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اب آئیے جو فریقین ہیں نا، ان کے لیے بڑی پیاری حدیث ہے، بلکہ 2 حدیث ہے، اور یہ کئی مرتبہ کچھ مواقع پر ہم نے سنائی تو اچھی خاصی ماشاءاللہ جو رفت تھی وہ محبت میں بدل گئی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ 2 میں جھگڑا ہے نا، دونوں کی انا آڑے آ رہی، تو اگر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے یا اس نے کہیں دین کی یہ باتیں سن رکھی ہیں اور اس کو اس کا حوالہ دے کر یہ حدیث سنائی جائے کہ اللہ کے بندے جھگڑا ختم ہو، تم 2 کا جھگڑا تھوڑی، 2 خاندانوں کا جھگڑا ہو گیا، بچوں کے جھگڑے ہو جائیں گے آپس میں، کل نسلیں برباد ہو جائیں گی، چلو تم اللہ کی خاطر جھک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اچھا، ایک خیال ناظرین کو آ رہا ہوگا، بھائی مولوی صاحب یہ واعظ تو بڑا اچھا ہے، یہ واعظ تو بڑا اچھا ہے، تو ہماری مجبوری ہم نے یہی واعظ کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ بس یہ یقین رکھیں کہ ہماری زبان میں، ہماری بات میں تاثیر نہیں، تاثیر اللہ اور اس کے رسول کی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے تھوڑا اپنانے کی کوشش کریں۔ تو آج جو واعظ لگ رہا ہے، کل انشاءاللہ جب ہم اس پر عمل درآمد کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی بات ہے، تو انشاءاللہ اس کی تاثیر بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ تو اگر وہ فریقین میں ہی مان لے تو کسی ایک کو یا کسی دوسرے کو ان کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کرنا، اور تنہائی کے اندر سمجھانے کی کوشش کرنا۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود حق کا مطالبہ چھوڑ دے میں اس کو جنت میں اوسط درجے کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو جنت کے اندر اوسط درجے کا محل کو معمولی بات نہیں، کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود حق کا مطالبہ چھوڑ دے۔ اور ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جب یہ حدیث سنائی گئی ہے تو یہ بھی جھکا ہے اور وہ بھی جھکا اور معاملہ
پیچ اپ کا ہو گیا. ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا جن کی 70 سال کی عمر تھی, ان کو سمجھانا کوئی آسان کام ہے؟ 1 گھنٹے تک انہوں نے گفتگو کی, آگے سے کسی نے حدیث سنا دی, اگلے 2 منٹ میں 1 گھنٹہ 2 منٹ میں معاملہ پیچ اپ ہو گیا. عدالتی کیس کے اندر ہوا, ایک صاحب نے دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیا, خوب جھگڑا, خوب عدالتی کاروائیاں. جس کی زمین تھی اس نے جج کے سامنے کہا بھائی میں لڑ نہیں سکتا, میں چھوٹا آدمی ہوں, میں غریب, میں کمزور آدمی ہوں, میں طاقت نہیں رکھتا, میں اللہ کی خاطر چھوڑتا ہوں, مجھے حضور کی حدیث سمجھ میں آ گئی ہے, یہ عدالت میں ہوا لاہور کے اندر, اور مجھے جنت چاہیے. وہ جو اگلا تھا اس کا بھی دل نرم ہو گیا, بولا تو اکیلے جنت کیوں رہا, جنت تو مجھے بھی چاہیے. اس نے اس کی زمین واپس کی, دونوں باہر آ گئے. یہ 21ویں صدی عیسوی کی بات ہو رہی ہے, ہمارے اس معاشرے میں, اس ماحول میں جہاں کیا کیا باتیں نہیں چلتی, جو ہم بیان نہیں کرنا چاہیں گے ابھی, لیکن اللہ کے پیغمبر کی ان باتوں پر اگر ہم عمل درآمد کرنے کی ہمت کریں, کوشش کریں, ارادہ کریں, تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی نرم فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور آخری چیز کیا ہمارے پاس, وہ دعا کا اہتمام. جزاک اللہ شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ صلہ رحمی کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے, اور اگر ہم سب مل کر دین کی اس اہم ہدایت پر سنجیدگی سے غور کریں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کے جو تقاضے ہمارے سامنے آئے ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.